آج ملتان میں آپ کو نوابوں والی مسجد دکھانے ہیں۔ 125 سال قبل جو ہے اس کو تعمیر کروایا گیا تھا۔ پاکستان کے وجود میں آنے سے پہلے سے یہ مسجد جو ہے اس کو بنایا گیا تھا۔ تمام تر تاریخی عمارتوں میں اس مسجد کو خاصی اہمیت حاصل ہے۔ اس مسجد کی تعمیر میں 3 کلو سونا یا اس سے بھی زائد کا استعمال کیا گیا تھا، جو کہ آج تک اپنی مثال آپ ہے۔ اس مسجد کی تعمیر ہاتھوں سے کی گئی تھی۔ یہ اپنی فن تعمیر کا عظیم شاہکار ہے۔ تو آئیے اندر چلتے ہیں اور باقی کی کہانی امام صاحب ہیں ان سے جانتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ کا کرم۔ یہ جو مسجد ہے نوابوں والی مسجد، اس کی تھوڑی سی تاریخ کے بارے میں آگاہ کیجیے گا۔ یہ اس مسجد کے بانی تھے نواب احمد یار خان صاحب، جن کو انگریز کی طرف کے سر کا لقب بھی ملا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے۔ بہت بڑے زمیندار تھے اور دیندار تھے۔ یہ بھی حافظ قرآن بھی تھے۔ ماشاءاللہ۔ انہوں نے اس مسجد کی بنیاد رکھی، بنایا۔ پھر ان کے پوتے ہیں صوفی عطا محمد صاحب، جنہوں نے مسجد کے نقش و نگار تقریباً اس کو بھی 80 سال کا عرصہ ہو گیا ہے اس نقش و نگار پر۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ نقش و نگار مشینری نہیں ہے، یہ ہاتھ کے ساتھ بڑے پرانے کاریگر بنا کر گئے ہیں، دنیا سے وہ نہیں رہے، نفاست کے ساتھ بنا کر گئے ہیں۔ اور چھت پر جو ہے صوفی عطا محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تقریباً 2.5 کلو جو ہے نا وہ سونا لگوایا، 2.5 کلو سونا۔ اور باقی یہ دیواریں دیکھ رہے ہیں، دروازے دیکھ رہے ہیں، بہت خوبصورت ہیں۔ باہر کے لوگ ابھی بھی آتے ہیں، دیکھتے ہیں، انگریز بھی آتے ہیں، دیکھ کر جاتے ہیں، تصویریں لے کر جاتے ہیں۔ اور اس کے باہر کے تاج ہے، برآمدے کا تاج ہے، وہ بہت عمدہ ہے، دیکھنے کے قابل ہے۔ اور جو برآمدہ ہے اس کی چھت بھی بہت عمدہ تھی، بہت بہترین نقش و نگار تھی۔ بارشوں کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے وہ ختم ہو گئی۔ ویسے ابھی تک ان کے پوتے پڑ پوتے خاکوانی حضرات کے وہ اس مسجد کا تنخواہیں ہیں اور اخراجات وہی ادا کر رہے ہیں، اس وقت بھی انہی کے پاس ہے۔ مجھے یہ بتائیے گا قاری صاحب کہ اس کی چھت کے حوالے سے منسوب ہے کہ سونے کا کام کیا گیا ہے، تو کیا سمجھتے ہیں اس کی کیا وجہ اس وقت پڑی ہوگی؟ کیونکہ آج کل جو چوری چکاری کا معاملہ ہے عروج پر ہے، اور خاص طور پر مساجد سے بہت کچھ جو ہے لوگ پنکھے تک اتار کر لے جاتے ہیں، جوتے تک لے کر چلے جاتے ہیں، چرا کر لے جاتے ہیں، تو یہ سونے کا کام اور پھر اس کا خیال تو بہت زیادہ رکھنا پڑتا ہوگا۔ جہاں تک کہ یہ سونے کا کام کیوں کرے، ذوق کی بات ہے۔ اللہ کے گھر کے ساتھ جو جسی قسم کو تعاون کرتا ہے، اللہ اس کے درجات بلند کرتے ہیں۔ صوفی عطا محمد صاحب بہت ہی ولی اللہ تھے، انہوں نے بہت سے مدارس کے اپنا دارالحدیث ہی بنائے، دارالقرآن ہی بنائے۔ ان کا ایک شغف تھا، اللہ نے جس طرح مال دیا ہوتا ان کا زیادہ تر مال مساجد اور مدارس پر خرچ ہوتا تھا۔ تو ان کی محبت کی دلیل ہے کہ انہوں نے چھت پر واقعی 2.5 کلو سونا لگوایا۔ یہ سونے کا یعنی پانی ہے، اس کو کوئی چوری کر نہیں سکتا۔ ٹھیک ہے جی، یہ پرت ہیں، پر کچھ کوئی چوری نہیں کر سکتا۔ باقی حفاظت بھی ہے، یا ہمارے مؤذن بھی رہتے ہیں ہمیشہ ہر حالات کے اندر، یہاں 1-2 آدمی رہ بھی جاتے ہیں۔ اس طرح یہ تحفظ ہے ان کا۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ کہا یہ جاتا ہے کہ قیام پاکستان سے قبل اس کی جو تعمیر ہے وہ کی گئی تھی، اور آپ نے یہ بتایا کہ جو خاکوانی حضرات تھے ان کے جو سینئرز تھے ان کے بڑوں نے اس مسجد کی تعمیر کا آغاز کیا، تو کب اس کی تعمیر شروع کی گئی تھی اور کب جو ہے اس کا آغاز شروع ہوا تھا؟ یہ شروع تو ہوئی تھی، تاریخ جو بتاتی ہے تقریباً 122 سال پہلے۔ اچھا، 122 سال پہلے یعنی۔ اور یہ جو نقش و نگار یہ صوفی عطا محمد صاحب جو نواب احمد شاہ خان کے پوتے تھے، انہوں نے یہ کام کیا۔ اس کو بھی اپنے دادا کی بنے کو یہ نقش و نگار اور یہ سونا، ان کو بھی تقریباً 80 سال ہو چکا ہے، 75-80 سال اس نقش و نگار کو، مسجد کی خوبصورتی کو یہ انہوں نے اپنے زندگی کے اندر بنوائے تھے۔ جو یہ اس کا ڈیزائن ہے، اگر اس کی تعمیر کو دوبارہ سے کروایا جائے، کبھی کچھ حصے ایسے بھی ہوں گے جو عدم دستیابی کی وجہ سے اپنی موجودہ حالت میں نہ رہے، تو جو یہاں کے مقامی جو مستری ہیں، جو نقش و نگار والے ہیں، وہ اس کو تعمیر کر سکتے ہیں؟ ابھی نہیں، وہ بے بس ہیں، یہ نہیں بنا سکتے۔ اچھا۔ ایک آدمی چند سال پہلے آیا تھا مظفر گڑھ سے، اس نے کہا جی میں 6 لاکھ روپے لوں گا، 10-12 میں بنا لوں گا، لیکن وہ بھی اس کا دعویٰ تھا جس طرح یہ ہاتھ سے بنی ہوئی ہے ایسے نقش و نگار نہیں بنا سکتے۔ اب بھی ایک بوڑھا بزرگ آیا تھا، وہ کہتا تھا میں نے اس کے اندر تھوڑا سا کام کیا ہے، لیکن اب یہ ہمارے بس کی بات نہیں۔ اب کوئی ایسا
نقش و نگار والا یا کوئی قابل مستری نہیں ہے جو اس کو دوبارہ اسی کو کھڑا کر دے۔ قاری صاحب یہ بتائیے گا کہ اب جو موجودہ جو نسل ہے وہ مساجد سے مدارس سے دور ہوتی چلی جا رہی ہے، اور وہ جو محبت ہے، وہ جو عقیدت ہے، وہ جو احترام ہے، وہ ختم ہوتا چلا جا رہا ہے، تو کیا پیغام دیں گے ایسے لوگوں کو؟ اور خاص طور پر یہ جو مسجد ہے یہ ان لوگوں کے لیے بھی ایک پیغام ہے، محبت مسجد سے، اللہ کے گھر سے محبت کے لیے ایک بڑا واضح پیغام ہے۔ دیکھو جو قرآن مجید کے اندر ہے کہ جو مسجد کی تعمیر میں، ظاہری تعمیر میں، باطنی تعمیر میں جو توجہ کرتا ہے مومن ہونے کی نشانی ہے۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، یہ مومن کی نشانی ہے۔ آج چونکہ ہم دین کی تعلیم کو اہمیت نہیں دیتے، دین کی تعلیم ہمارے دلوں کے اندر نہیں ہوتی، اس وجہ سے ہم مسجد سے، مساجد سے دور ہوتے، فتنوں کا دور ہے۔ اور اللہ تعالیٰ یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے مسلمانوں کو، مومنوں کو صحیح طریقے سے صحیح مسلمان، سچا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ دیکھ رہے ہیں مساجد کے نمازی دیکھ رہے ہیں، پھر بازاروں کے اندر دیکھ رہے ہیں، پتہ یہی چل جاتا ہے۔ بس دعا یہی ہے اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ آخری سوال کا جواب دیجیے گا قاری صاحب، اس کا جو ڈیزائن ہے وہ بڑا منفرد، بڑا مختلف ہے، تو اس کی صفائی کے لیے بھی کافی محنت درکار ہوتی ہوگی، کس طرح اس کی صفائی کے جو معاملات ہیں ان کو دیکھا جاتا ہے؟ یہ یہاں الحمدللہ خادم مؤذن مسجد ہیں، مسجد کی ہر دن ہر ہفتے ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں، صفائی شفائی کرتے رہتے ہیں، تو جس کی وجہ مشکل تو بہت ہے جی، کیونکہ مسجد ہے، اس کا نقش و نگار، اب چونکہ مسجد بوڑھی بھی ہو چکی ہے، کام بھی تقریباً اب سختی سے بھی ہم اس کو صاف نہیں کر سکتے، آرام سے جو ہے نا وہ اگر کوئی چیز ہاتھ لگ جاتا ہے سخت تو گرنے پڑتے ہیں، بس اللہ اس کی حفاظت فرمائے۔ جی تو ناظرین، آپ نے جانا ملتان کی قدیمی مسجد جس کو نوابوں والی مسجد بھی کہا جاتا ہے، جس کی تعمیر کے حوالے سے یہ کہا گیا کہ قیام پاکستان سے قبل اس کی تعمیر کرائی گئی اور آج بھی اپنی پرانی حالت میں موجود ہے۔ اس کے معلم میرے ساتھ موجود تھے جنہوں نے مجھے اس مسجد کی تاریخ سے آگاہ کیا، انہوں نے بتایا کہ اس مسجد کو کب تعمیر کیا گیا تھا۔ آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان فیصل علی کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔